چند لوگ رسپانسبل مجھے نظر آتے ہیں. انفارچونیٹلی پاکستان کی اسٹریٹجک لوکیشن، اس کی جغرافی لوکیشن بہت سارے لوگوں کو کھٹکتی ہے، بہت سارے سٹیک ہولڈرز انوالو ہو جاتے ہیں اور ہمیں بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے. آپ دوسرے دنیا میں جا کر دیکھیں، کرائم کی بات کی حسن صاحب نے، میں ان کو یاد دلانا چاہوں گا نیو یارک میں کہاوت مشہور ہے کہ ہی از ناٹ اے نیو یارکر ہو ہیز ناٹ بن رابڈ ونس. اور شامی صاحب نے ابھی ذکر کر دیا لنڈن کے معاملات کا بھی. میں کہتا ہوں میں پوری دنیا پھرتا ہوں، میں نے کوئی 38 ملین ایروناٹیکل مائلز ٹریول کیا ہے، میں نے پوری دنیا دیکھی ہے، قومیں دیکھی ہیں. پاکستان نہ صرف کہ ایک قوم ہے بلکہ ایسی قوم دنیا میں کہیں نہیں ہے، اتنی ریزیلینٹ قوم دنیا میں کہیں نہیں ہے. میں نے ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کے اس کا تجزیہ نہیں کیا، نہ ہی میں نے اپنے بیڈ روم میں بیٹھ کے اس چیز کا تجزیہ کیا. میں گیا ہوں جا کے، میں نے سوات اور بنیر کے جو ڈسپلیسڈ لوگ تھے وہاں پر آئے تھے، ان کی خدمت کرنے والوں کو دیکھا ہے. میں نے سیلاب زدگان کے لیے لوگوں کو اپنی دولت نشاور کرتے ہوئے دیکھا ہے. 13,000 لڑکوں نے کام کیا دن رات صرف یوتھ پارلیمنٹ سے، اور باقی آرگنائزیشنز کے کتنے لوگ کام کر رہے تھے، وہ کروڑوں لوگ جو ڈسپلیس ہوئے تھے. اگر یہ ایک قوم نہ ہوتی تو ایسا کبھی ممکن نہیں تھا. آپ زلزلے کو دیکھ لیں جا کے، اس کی مثال آپ کے سامنے ہے. دن رات کام کیا ہے ان لوگوں نے، بیمار ہوئے ہیں. رمضان تھا، اسی طرح کا مہینہ تھا، مجھے یاد ہے، پریشان تھے، گرے ہیں، بیمار ہوئے، زخمی ہوئے، اس کے باوجود کام کرتے رہے. مجھے وہ مائی یاد آتی ہے جو میرے پاس آئی تھی، ابرار میرے پاس 2 گھر ہیں، میں ایک تمہیں دے رہی ہوں سہارا فار لائف ٹرسٹ کے لیے. تھینک یو ویری مچ. یہ قوم ہے. جی حسن نثار. پرابلم یہ ہے کہ ایک خاص طرح کا سینٹیمنٹ اس سے کھیلنا، 2 چیزیں ہیں بہت بڑی لعنت: مذہب کو ایکسپلائٹ کرنا اور ملک کو اور لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنا، ان کے جذبات سے سستے ترین طریقے سے کھیلنا. جو لوگ گردنیں رمضان میں اپنے مسلمان بھائیوں کی کاٹتے ہیں، جو اپنے بچوں کو ناپاک دودھ دیتے ہیں، 13 بوٹلز ڈفرنٹ کمپنیز کی چیک ہوئی ہیں پچھلے دنوں میں، سارے پریس میں تھا، سب کا پانی گندا اور غلیظ تھا. جو ایک دوسرے کی جیبیں کاٹتے ہیں، جو ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے ہیں، ان کو گلیمرائز کرنا یہ جرائم پیشہ لوگوں کا کام ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، خدا کی قسم، رزق حرام کھا رہا ہے جسے آپ مزدور کہتے ہیں، جو فٹ پاتھ پہ چلنے والے کے رستے کو روک کے وہاں اپنی چھابڑی رکھ کے رزق کما رہا ہے، وہ اپنے بچوں کو حرام کھلا رہا ہے. وہ ووٹ ان نابکار لوگوں کو دیتا ہے، قبضہ گروپوں کو، چونکہ وہ خود ایک چھوٹا قبضہ گروپ ہے. اس ملک میں پریکٹیکلی صورتحال یہ ہے کہ جس کی جتنی چونچ ہے، جتنا جس کا جبڑا ہے، اسی حساب سے وہ ایک دوسرے کا ماس اتار رہا ہے. یہ لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، اس طرح کی بات کرتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں کو آئینہ دکھایا جائے. مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو ڈیمورلائز کیا جائے. ریزن یہ ہے کہ ایک باپ کی طرح، ایک بھائی کی طرح لوگوں کی کمزوریاں، ان کی کجیاں، ان کی بیماریاں، ان کی یہ ساری سچویشن، حقائق ان کے سامنے رکھو کہ تم گندگی میں لتھڑے ہوئے ہو، تم صاف ہو جاؤ. یہ جس کی یہ بات کر رہے ہیں، 5,000 انسٹنسز کوٹ ہوئے ہیں کہ کسی عورت کے زیور تھا، بازو کاٹ کے لے گئے، بالیاں نوچ کے لے گئے. یہ 4-4 5-5 سال کی بچیوں کے ساتھ ریپ کرنے والے. اور مثالیں کیا دیتے ہیں؟ یہ انگلینڈ کی مثال، کتنے اشروں سے سنا ہے کوئی ایسا واقعہ. ہمارا تو یہ وے آف لائف ہے. شرم آنی چاہیے باتیں کرتے ہوئے. نیو یارک میں جو رابری ہوا، اور تم تو دن رات، صبح دوپہر شام، تمہارے حکمران، تم ایک دوسرے کو راب کر رہے ہو، لوٹ رہے ہو. شرم کرو. میں آپ سے تیگوں کے سائے میں ہم، قرضوں کے سائے میں تم پل کے جمع ہوئے ہو. اقبال کو کوٹ کرتے ہیں without understanding. رؤف ابرار نے ابرار نے، بھائی ہیں میرے بڑے پیارے، انہوں نے باتیں کی ہیں، ہر طرف اگر لگایا ہے. اگر نم ہو، اگر لیڈر مل جائے، اگر سمت. او بھائی، پچھلی کئی صدیوں سے یہ سارے اگر پورے نہیں ہو رہے، اور لیڈر مل جائے تو تاتاری بھی بہت بڑی قوم بن جاتے ہیں. پوری دنیا کو روند کے رکھ دیا انہوں نے، صدیوں حکومت کی ہے، چنگیز خان جیسا. اگر مگر کیا ہے؟ لوگ جو ہے پیپلز پارٹی کو لے کر آئے ہیں، زرداری صاحب کو لے کر نہیں آئے. اگر جرنیل نکال دیں اور قوم جرنیلوں کو نکالے تب بھی قوم ذمہ دار، اور اگر جرنیلوں کو نہ نکالے تب بھی قوم کا ذمہ دار. تو حسن صاحب مجھے بتائیں تو صحیح، آپ جرنیلوں کے ساتھ ہیں، قوم کے ساتھ ہیں، میں تو آپ کے ساتھ ہوں، عوام کے ساتھ ہیں.
میں تو آپ کی سجیب و غریب منطق کے ساتھ ہوں کہ قوم واپس کس کو لے آئی ہے؟ جو پنجاب میں ان بیٹھا لوگوں کو ہے اور جو مرکز میں بیٹھا ہے. سبحان اللہ، ان کو لائی ہے. اسی قوم کو تو میں خراج تحسین پیش کر رہا ہوں. میں ان کا نام نہیں لوں گا، میرے بزرگ ہیں، وہ ریلیجس پارٹی کے ہیڈ تھے، تو انہوں نے لکھا مشرقی اقدار، اسلامی اقدار. میں نے کہا کوئی ایک بتاؤ. ان نصابی کتابی باتیں کیے جا رہے ہو، زندگی کے ساتھ تو تعلق ہی کوئی نہیں اس کا. کوئی ایک آج کی دنیا جس کی صورت گری 100% ویسٹ نے کی ہے، پولیو کے قطروں سے لے کے آپ نیوکلیئر پاور بن گیا، چوری چکاری کر کے بن بھی گئے تو وہ پتہ نہیں کہاں پہنچے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ایک کمپیوٹر ہے، یہ سیٹلائٹ ہے، ایک یو نیم اٹ، لائف سیونگ ڈرگز ہیں. آپ کی کنٹریبیوشن سوائے اس کے کیا ہے کہ آپ نے خود کچھ بمبار کو ایجاد کر لیے. ادھر بھی کہیں کو کنسنسس. تو ہم تو ایک گلی میں اکٹھے نہیں ہیں بھائی. حال دیکھ لیں، فقیروں گداگروں والا حال ہے. یہ آپ کا سازش پھیریاں ہیں، بڑکے ہیں، جذباتی تقریریں ہیں، نسیم حجازی ہے، اور اللہ خیر صلی اللہ. بالکل کرتے ہیں. تاریخ کے غلط ریفرنسز دیتے ہیں، یوتھ کو غلط ہسٹری پہنچاتے ہیں کیونکہ میڈیا ایکسس ہے. کیا زاہد حامد کی ڈیبیٹس ہم سب سنتے آئے ہیں، مطلب کیا بیوقوفی ہے. یہ صاحب کہتے ہیں کہ ممبئی اٹیکس جو ہیں وہ پاکستانیوں نے نہیں، وہ ایک ہندو سازش تھی. بعد میں اجمل قصاب پکڑا جاتا ہے، اب اجمل قصاب پہ باتیں کرتے ہیں. ان جیسے حضرات ہر چیز کو کانسپریسی بناتے ہیں. سیلاب آتا ہے تو کوئی امریکہ لاتا ہے. میرے خیال سے پاکستان میں سب سے بڑا خطرہ ہے کچھ زاہد حامد جیسے لوگ ہیں جو کہ بالکل ہی غلط ہسٹری لوگوں کو بتاتے ہیں. یہ تو آپ نے کچھ زیادہ اوور ایسٹیمیٹ کر دیا. پاکستان کے خطرہ جو ہے زاہد حامد صاحب اتنا بڑا خطرہ بھی نہیں ہے. چھوٹا بڑا خطرہ تو ہو سکتے ہیں، بڑا خطرہ نہیں ہو سکتا. آپ نے پورا خطرہ ہی بنا دیا. یہ زاہد حامد صاحب رسپونڈ کریں گے، آپ کمپلیٹ کر لیں بات. لیکن ہاں پرابلم یہ ہے کہ آپ کوئی بھی چیز ہے لاجک سے بات کیجئے، ریفرنسز سے بات کیجئے. اگر تحریک طالبان پاکستان جو ہے، اور میں اس معاملے میں لکھتا آیا ہوں اور کافی ود ریفرنسز لکھتے آئے ہیں، اگر تحریک طالبان کے ساتھ ہندوستان یا امریکہ کے ساتھ لنک ہوتے، آج پاکستان سب سے پہلے کاغذ لے کے کھڑا ہوتا ہے کہ اس میں ہندوستان کا لنک ہے. تو ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ بہت سارے جو معاملات پاکستان میں ہو رہے ہیں وہ پاکستانیوں کے ہی پیدا کرتے ہیں. ہماری غلط کامران بات سنیں. مجھے پہلی دفعہ یہ شبہ ہوا کہ آپ جان بوجھ کے کامیڈی آپ نے ایڈ کر دی ہے. نہیں سر، نہیں ویری سیریس، بڑا سیریس پروگرام میں میری یہ شرارت جو ہے نا آپ کی. میں بہرحال یہ جو میرے بھائی نے، بہت قابل احترام بھائی نے جو زاہد حامد کے بارے میں کہا ہے، میں وہ بات تو نہیں کہوں گا، لیکن ہی از این ایموشنل مسلمان. اور جو مظاہر ہے، ایک بندہ توازن کھو بیٹھتا ہے جو حالات اس طرح کے دکھائی دیں. اچھی شاعری ہے، لڑا دے ممولے کو شہباز سے. کدھر لڑا دے ممولے کو شہباز سے؟ ممولا خالق کائنات نے شہباز کو اور طریقے سے ڈیزائن کیا ہے. ممولا اس لیے ڈیزائن نہیں کیا تھا. یہ شعری مبالغہ ہے. مطلب شاعر جتنا بھی بڑا ہو، اسلام میں تو ویسے ہی کوئی شاعری کی گنجائش نہیں ہے، تو اس کو اتنا زیادہ آؤٹ آف پروپورشن. اور ایک اور بات کہ یہ چونکہ اقبال کو نہیں سمجھا گیا، تو وہ اقبال سے بہت پہلے ذلت کا کاروبار شروع ہے. ہم وہ بدنصیب لوگ ہیں، کنفیوز لوگ، کہ ایک طرف ابو ذر غفاری کی درویشی کو بہت گلوریفائی کرتے ہیں، دوسری طرف ہارون الرشید کے دربار کی شان و شوکت کے ذکر کرتے ہیں جو ریپلیکا تھا ایرانینز کے درباروں کا. جی وہ خلافت تو کب کی ختم ہو گئی بھائی. یہ زرپرس تھے، یہ حکمران تھے، یہ ملوکیت تھی. یہ ان کو عروج کہتے ہوئے بھی شرم نہیں آتی. ظہیر الدین بابر، اس کے چچاؤں نے مارا، بھاگا یہاں آ گیا، پہلی گردن اتاری ابراہیم لودھی کی. امیر تیمور یہاں سے گیا، گردن اتاری اس کی بایزید یلدرم کی. ساری تاریخ بھری پڑی ہے. موسیٰ بن نصیر، محمد بن قاسم، اور یہ جتنے یہ لوگ ہیں، وہ کبھی ان کے انجام تو دیکھ لو. جس تاریخ پہ فخر کر رہے ہیں، دیکھیں یہ جھوٹ ہے، اسلامی تاریخ نہیں، یہ مسلمان حکمران خاندانوں کی تاریخ ہے. اب آج ابدالی لانچ فرما رہے ہیں. یہ ابدالی کا کیا تعلق ہے؟ ہمارا صوفی شاعر کہتا ہے، کھادا پیتا لاہدہ تے باقی احمد شاہدہ. وہ اس طرح احمد شاہ ابدالی پہ تھوکتا ہے. ہمارا ایک اتنا عظیم صوفی شاعر کہ جو تم نے کھا لیا، جو پہن لیا وہ تو تمہارا ہے، باقی احمد شاہ ابدالی آئے گا لوٹ کے لے جائے گا. یہ میں نے نہیں لکھا. اپنے ملک کے اندر آدھا گواہ بیٹھے ہو، بلوچستان کے آگے کوسچن مارک ہے، کراچی بے قرار ہے،
درد ذیل میں مبتلا ہے, پتہ نہیں وہاں سے کیا نکلنا ہے, بہت سے پتہ نہیں کہاں کی کر رہے ہیں یہ. رائٹ. زید حامد صاحب, مطلب آل دس از ایبسلوٹلی زید حامد صاحب حسن عبدالی پہ تھوکتا ہے. ہمارا ایک اتنا عظیم صوفی شاعر کہ جو تم نے کھا لیا, جو پہن لیا وہ تو تمہارا ہے, باقی احمد شاہ عبدالی آئے گا لوٹ کے لے جائے گا. یہ میں نے نہیں لکھا. اپنے ملک کے اندر آدھا گواہ بیٹھے ہو, بلوچستان کے آگے کوشچن مارک ہے, کراچی بے قرار ہے, درد ذیل میں مبتلا ہے, پتہ نہیں وہاں سے کیا نکلنا ہے, بہت سے پتہ نہیں کہاں کی کر رہے ہیں یہ. رائٹ. زید حامد صاحب مطلب آل دس از ایبسلوٹلی زید حامد صاحب حسن نثار صاحب کی بات سے آپ ایگری کریں؟ ڈے ڈریمنگ ہے, یہ ڈریم سیلنگ ہے بس. زید حامد صاحب آپ کے ساتھ کوئی تو ویسٹ نے یہ کیا, ویسٹ نے وہ کیا, ایٹم بم بنایا, بندے مار دیے. اور سیکنڈ ورلڈ وار میں اگر ایٹم بم استعمال نہ ہوتا زیادہ مواد ہوتی, وہ جنگ رکنے کا نام نہ لیتی. چائنیز جاپنیز کمانڈرز نے کامران اس میں سب سے بڑا یورپ کا مثال ہے کہ جرمنی اور فرانس اور انگلینڈ آپس میں وار میں رہے اور آج EU بنا کے بیٹھے ہوئے. یار یہ بصارت ہمارے پاس نہیں ہے. آپ جو باتیں کر رہے ہیں وہ ڈے ڈریمنگ ہے, کیونکہ یہ ریئلٹیز کو میچ نہیں کرتی. سر آپ ہم نے جنگجو ٹیررسٹ پیدا کیے اس ملک میں. ہمارا نام جب چھپتا ہے نیو یارک ٹائمز میں دنیا میں, وہ اس لیے نہیں چھپتا کہ پاکستان میں کوئی فزکس کا نوبیل پرائز کسی نے ون کر لیا, کیمسٹری کا کوئی نیا کلیہ نکال دیا حضور. اس لیے چھپتا ہے کہ نیو یارک ٹائمز اسکوائر میں شاید پاکستانی پکڑے گئے بامبنگ کے اندر, 7/7 کے بام میں پکڑے گئے ٹیوب اڑاتے ہوئے لندن کی. تو زید حامد صاحب آپ ایگری تو کریں نا, جو بات چل رہی ہے حسن نثار صاحب, علی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ خواب ہے جو آپ بیچ رہے ہیں اقبال کے نام پہ. اصل حقیقت یہ کہ وی آر نتھنگ, وی ہیو ناٹ امپرووڈ اینی تھنگ, وی ہیو ناٹ ڈیولپڈ اینی تھنگ, اینڈ وی ہیو ناٹ کنٹریبیوٹڈ ٹو دا ہیومینٹی. جی زید آپ کو بنایا تو پوری مسلمان دنیا کیوں نہیں وہ تاج سر پہ حاصل کر سکی جو اللہ نے آپ کے سر پر پہنا دیا ہے؟ اور کس طرح یہ چوری چکاری کر کے نہیں بنا یہ تاج, یہ اللہ کے فضل سے ہمارے ہزاروں لاکھوں نوجوانوں نے پوری دنیا میں پھیل کر 30 سال کی محنت کر کے یہ امت کے لیے تحفہ لے کر آئے ہیں, جس کی وجہ سے آج پوری امت کا سر فخر سے بلند ہے کہ ہمارے پاس اللہ نے بھی یہ ہتھیار دیا ہے. پورا دشمن خوفزدہ کیوں ہے؟ ہم نے اسرائیل کے اور انڈیا کے ہوائی جہاز مار کر اکانومی ہماری بیٹھ گئی. زید حامد صاحب کیا باتیں کر رہے ہیں؟ اکانومی ہماری بالکل ختم ہو چکی ہے, جی ڈی پی ہمارا 3-4% ہے, انفلیشن 22% ہے. یہ آدمی آ کے اپنا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایٹم بم بنا لیا, ہم نے ایٹم بم. آپ بلوچستان میں علی میں آپ کے پاس آتا ہوں, میں آپ کی بات پوری لوں گا, پہلے زید حامد صاحب کمپلیٹ کریں. جی زید حامد صاحب. کامران روکا ہوا ہے زید حامد صاحب وہ جو ویسٹ ہے وہ تو فلرش کر رہا ہے سر اس اکانومی کے ساتھ, ہم کیوں پیچھے بیٹھ گئے ہیں؟ پھر ہم کہاں کر رہا ہے کامران؟ دس از واٹ آئی ایم آسکنگ. اس وقت یورپین یونین کے تمام بڑے بڑے ملک کولیپس کر چکے ہیں اکنامکلی, یورپین یونین کولیپس کر رہا ہے, کدھر فلرش کر رہا ہے وہ؟ علی صاحب پھر ہم تو بہت سپیریئر ہیں, لیکن مسئلہ یہ کہ ہم نے اسلامی ماڈل فالو نہیں کیا. اگر زید حامد صاحب کی بات کو سیریسلی لے لیا جائے. جی علی صاحب. سر ان کی باتوں کو تو سیریسلی لینا ہی نہیں چاہیے. سب سے پہلی بات, ہم آئیڈینٹی کی جب بات کرتے ہیں تو وہ اس کی بات ہے. اگر ہم مسلمان ہیں اور یہ پورا ملک مسلمانوں رن کر رہے ہیں تو آج میرے خیال سے دنیا کی سب سے بڑی پاور ہوتے. کوئی پاکستان کو نہیں پوچھتا صاحب. پاکستان نے خود اپنا بیڑا غرق کیا ہوا ہے. 71 میں اگر یہ 71 میں اگر 2 نیشن تھیوری کی بات ہوئی تو وہ تو غرق ہو گئی کہ آپ کے جو میجورٹی آف مسلمان تھے انہوں نے تو آپ سے ڈائیورس لے لی. تو آپ کس مسلمان اور اسلام کے نام کی بات کرتے ہیں؟ اس پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ہمیں اسے جوائن کیا ریڈرز تھے, وہ ہم پہ آئے اور ہم نے مذہب دوسرا قبول کیا. ہم اس دھرتی کے لوگ ہیں, تو میرا خیال ہے کہ ہمارے پاؤں ذرا زمین کے اوپر چھونے چاہیے اور ہمارا سر جو بادلوں میں ہوتا ہے اس کو ذرا بادلوں سے نکلنا چاہیے. اور جو پرابلمز ہیں وہ ہیں. اگر دنیا ہمیں سمجھتی ہے کہ ہم ٹیررسٹ ہیں تو اتنا غلط بھی نہیں سمجھتی. اسامہ ہمارے گھر سے 5 سال کے بعد نکلا ہے. یہ ہمیں ذرا ریالٹی کو فیس کرنا چاہیے. رائٹ. زید حامد صاحب ہم نے آپ کے پاس بھی آؤں گا, لیکن پہلے حسن نثار صاحب کو کوئکلی ایک چیز پوچھ لوں ان سے. حسن نثار صاحب, ماڈرن ڈیموکریسی ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں, اسلامی شریعہ کا نظام ضیاء الحق صاحب ہمیں دے ہی گئے, یہ سب چیزیں بھی چل رہی ہیں ساتھ ساتھ. تو پھر اب ایسا کیا کریں کہ یہ ملک جو ہے اس کا نام انتہا پسندی کے زمرے میں نہ آئے, اس ملک کا نام سائنس کے حوالے سے آئے, اس ملک کا نام آئی ٹی میں ٹیکنالوجی کے ایڈوانسز کے حوالے سے آئے. سر ایسا کیا کریں, کیا سجیسٹ کریں گے حسن نثار صاحب؟ سب کچھ تو کر کے دیکھ لیا پاکستان نے. بنیادی بات یہ ہے, جو آپ ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں یہ شیم ڈیموکریسی ہے, یہ فراڈ ہے نمبر 1. اچھا, جو بات زید حامد صاحب کر رہے ہیں وہ ٹوٹلی یہ خواب کی بات ہے. خلافت راشدہ پہ بات نہیں کرتے ہم, وہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ محترم ہیں. اس کے بعد ایک حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور تھا, تب سے لے کے اب تک
جی صدیاں بیت گئیں، اسلام ایکسپلائٹ اور استعمال تو ہوا، مجھے کوئی ایک دور بتائے جب وہ پریکٹس ہوا ہو اس کے بعد. یہ 1000 سال سے وہ بادشاہتیں تھیں، ملوکیتیں تھیں، منحوس تھیں، وہ بدماش تھے، چور تھے، اچکے تھے. رہ گیا یہ جو رومانس اما کا اٹھائے پھرتے ہیں، آپ ویسٹ میں جا کے ان کی لڑکیوں سے شادیاں کر لیتے ہیں، اپنے اکاؤنٹس کھولتے ہیں، نیشنلٹی آپ کو مل جاتی ہے، اپنی پراپرٹی خرید. یہ سعودی عرب میں کر کے دکھاؤ مجھے، اپنے زندگی کے 50 سال دے دو وہاں، نہ نیشنلٹی ملے گی، نہ ان کی لڑکی سے جو مسلمان ہے تم شادی کر سکو گے، نہ اپنا اکاؤنٹ ایک کفیل سر پہ سوار ہوگا جو خون چوس رہا ہوگا. تال رفیق کر کے وہ بات کرتے ہیں. پتہ نہیں کس دنیا میں رہ کہ یہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. دوسرے ملک میں رہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں تم لوگ بھی اپنے قانون چینج کرو. یعنی فرانس میں جا کے، امریکہ میں جا کے اپنی ساری آزادیاں بھی لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں تم لوگ چینج کرو، اپنے قانون بھی ہمارے مطابق کرو کیونکہ ہم آ کے تمہارے ہاں بسے ہیں. تو بات یہ ہے کہ آپ پریگمیٹک ہو، ریالٹی ہے، آنکھیں کھولیں. اپنی برائیاں جو ہیں ان کو ایڈمٹ کرنا بہت ضروری ہے. انتہا پسندی کو میں تھوڑا سا پتہ نہیں آپ نے کیسے ڈیفائن کیا ہے، لیکن میں خاص طور پہ ٹیررزم کا جو لفظ آتا ہے میں ایک ذرا سی کلیئرٹی دینا چاہتی ہوں جو میرے نظریے میں ہے کہ ہم لوگ عام طور پہ بم پھٹنے کو یا خودکش حملوں کو ٹیررزم کا نام دیتے ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ وہ 10واں سٹیپ ہے. سٹیپ 1 سے سٹیپ 9 تک جو آئیڈیالوجی، ایک خاص طرح کی سوچ ہے جو اس انتہا کو پہنچتی ہے، میں اس تمام سوچ کو بھی ٹیررزم میں شامل کرتی ہوں. ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ 1 سے 9 تک لوگ بھی خوشی خوشی ساتھ چلتے ہیں، جب بم پھٹتا ہے پھر اس کے سارے کنڈیم کر دیتے ہیں. زید حامد صاحب، میں تو آپ سے یہ سوال میرا بنتا ہے یہاں پہ، ویدر یہ میرا ہے یا نہیں، لیکن ڈسکشن سے جو نکلا ہے وہ یہ ہے کہ سیلف ڈینائل سے زید حامد صاحب باہر نکلنا چاہیے مجھے اور آپ کو دونوں کو، اور ہمیں یہ ایڈمٹ کرنا چاہیے پاکستان وہ کنٹری ہے، مسلمان یہاں رہتے ہیں، اسلام کے نام پہ بنی، جہاں پہ باپ جو ہے وہ پرائڈ فیل کرتا ہے، اپنی بیٹی کا گلا کاٹتا ہے آنر کے نام پہ. جہاں لڑکی اپنی پسند شادی کر لے تو کہتے ہیں گھر سے بھاگ کے شادی کی ہے. یہ یعنی کہ معاشرے کا بینٹ آف مائنڈ آپ چیک کریں زید حامد صاحب. ہمیں تو یہاں پہ اسے اتنی مذمت کرنی چاہیے اس معاشرے کی، بجائے اس کے کہ جس طرح کہ حسن نثار صاحب کہہ رہے ہیں اور فوزیہ سعید صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ہم یہی خواب دیکھتے رہے کہ جی مسلمان کبھی اچھے تھے. اس کے بعد ہوا کیا 47 کے بعد؟ سر کچھ بھی نہیں ہوا زید حامد صاحب.